السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک دفعہ جنگل میں آگ لگی۔ جب آگ لگتی ہے تو پہلے جھاڑیاں جلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جھاڑیاں جلنا شروع ہوئی تو ان میں ایک چھپا ہوا سانپ وہ بھی اس آگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ کیونکہ جھاڑیاں بہت گھنی تھیں ہر طرف، تو وہ سانپ اپنے آپ کو نہ بچا پایا اور سانپ کے جسم کا بہت سارا حصہ جل گیا۔ پاس کچھ لوگ کھڑے ہوئے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ایک شخص کو سانپ کے اوپر بہت رحم آ گیا کہ وہ سانپ جل رہا ہے، کیونکہ اس کا جسم کالا ہونا شروع ہو گیا تھا جلنے سے۔ اس بندے نے سانپ کے قریب جا کر ایک لاٹھی اٹھائی اور اس نے سوچا کہ سانپ کو لاٹھی سے گھسیٹ کر آگ سے میں پرے لے جاؤں۔ لہٰذا آگ بڑھتی جا رہی تھی اور سانپ نکل نہیں پا رہا تھا اس آگ سے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کس طرف جاؤں۔ اس شخص نے جیسے ہی سانپ کو لاٹھی سے اپنی طرف کرنے کی کوشش کی، سانپ نے اس کے پاؤں کے اوپر ڈسا۔ اس شخص کی خوش قسمتی کہ اس کے جوتے بہت مضبوط تھے، تو اس کا جو ہے وہ سانپ کا زہر اس کے جوتوں سے ہو کے اس تک نہ پہنچ پایا۔ بندہ پیچھے ہوا۔ اس کے بعد پیچھے ہونے کے بعد پھر وہ دیکھنا شروع ہو گیا کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے یہ سوچا کہ چلو اب میں ایک اور لمبی لاٹھی لے آؤں۔ اس نے ایک اور جو جھاڑی سے گر کے گری ہوئی تھی ایک اور لمبی لاٹھی لی، اور اب اس نے یہ سوچا کہ میں دور سے سانپ کو لاٹھی سے میں اس طرف پھینک دوں گا۔ اب جیسے اس نے لاٹھی سے سانپ کو پھر کرنے کی کوشش کی تو وہ سانپ آگ سے نکلنے کے بعد دوسری طرف جانے کی بجائے اسی شخص کی طرف بڑھا جو اس کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا، اور پھر سامنے جناب دوسرے پاؤں کے اوپر پھر ایسے ہی ڈسنے کی کوشش کی، لیکن جوتے ہونے کی وجہ سے بچ گیا۔ اب ناظرین، پاس ایک اور شخص کھڑا تھا، ساتھ ہی ایک اور وہ جو دوسرے شخص کو دیکھ رہا تھا کہتے کہ یار تم اس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہو اور یہ تمہیں بار بار ڈسنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اس نے کہا، اس شخص نے جواب دیا جو سانپ کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا، اس نے فرمایا کہ ڈسنا سانپ کی فطرت میں ہے، لہٰذا اس کی فطرت نہیں بدلے گی، اور بچانا میری فطرت میں ہے، لہٰذا میں نے اس کو بچانے کی کوشش کی۔ اب ناظرین، جیسے ہی سامنے اس کی طرف دوبارہ آنے کی کوشش کی، اس نے لاٹھی سے دوبارہ سانپ جو ہے وہ دھکا دیا اور سانپ اب کافی دور جا گرا، اور اب سانپ نے دوسرا راستہ اختیار کر لیا۔ اس سے یہ ناظرین نتیجہ نکالیے کہ کسی کی بری فطرت کی وجہ سے اپنا رویہ مت بدلیں، اور نہ ہی انسانوں کی مدد کرنا چھوڑ دیں۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہمیشہ لوگ یہی شکوہ کرتے ہیں کہ ہم نے اس کی مدد کی، اس نے ہمارے ساتھ کیا کیا، میں نے اس کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا، اس نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ اس نے جو آپ کے ساتھ سلوک کیا وہ اس کی فطرت تھی، آپ نے جو اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا یہ آپ کی فطرت تھی۔ اس لیے آپ اپنی فطرت مت بدلیے، اللہ تبارک تعالیٰ کا احسان جانیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو ایک اچھی فطرت دی ہے تاکہ آپ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں۔ اس کا جو مدد کا صلہ ہوتا ہے وہ اللہ نے دینا ہوتا ہے، دنیا میں کوئی انسان اس کا صلہ نہیں دے سکتا، اور یہی مقصد تھا اللہ کا پیدا کرنے کا، اور یہی انسانیت ہے کہ آپ دوسروں کی مدد کریں۔ اکیلے زندگی صرف جانور گزارتے ہیں، اور بعض تو جانور بھی ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب۔